میرا نام حماد خلیق ہے۔ ہم 5 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ دیرکوٹ آزاد کشمیر میں ہمارے گاؤں کا نام ڈک ہے۔ کم و بیش 1000 افراد کی آبادی ہے اور یہاں بنیادی وسائل بھی کم ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر صرف 7 سال تھی اور میں دوسری کلاس میں پڑھتا تھا۔ 8 اکتوبر سن 2005 کو صبح اچانک زور زور سے زمین ہلنے لگی۔ ہم اسکول میں تھے تو ایک استاد نے گھبرائی ہوئی آواز میں چیختے ہوئے کہا کہ زلزلہ آیا ہے۔ پھر سب بچوں کو کلاس سے باہر نکل جانے کو کہا۔ یہ ایک عجیب سا سماں تھا، ہر طرف شور تھا۔ ہم اسکول سے جلدی بھاگم بھاگ نکلے اور گھر کی طرف لپکے۔ ہم گلیوں سے گزر رہے تھے تو حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے۔ وہی دکانیں اور گھر جو صبح صحیح سالم تھے اب ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ ہر طرف لاشیں اور خون۔ کوئی چیخ رہا تھا کہ یہاں میرا بیٹا نیچے آ گیا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو رو رہا تھا، کوئی اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہا تھا، اور کچھ بہت سے گھر ایسے تھے جہاں کوئی رونے والا بچہ ہی نہیں تھا۔ ہمیں اپنے گھر کی فکر پڑی جو تھا ہی مٹی کا۔ ہمارا حال ناقابل دید تھا۔ ایک تو ادھر ادھر پڑے ملبے کے ڈھیروں کی وحشت اور دوسرا اپنے گھر، ماں اور دادی کی فکر۔ ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ہمارا وہ گھر جہاں ہم سوتے تھے، کھاتے پیتے تھے اور کھیلتے تھے، جو ہماری واحد چھت اور سائبان تھا، وہ زمیں بوس ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں یقین نہ آتا تھا کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے گھر سے محروم ہو چکے ہیں اور ہماری ضرورت کی ہر چیز اب باقی نہیں رہی ہے۔ ہمیں خیموں میں لے جایا گیا، ہمیں اب وہی رہنا تھا۔ کچھ ماہ بعد سکولز کھل گئے جس سے تعلیمی سفر دوبارہ شروع ہو گیا اور ہم نے جیسے تیسے کر کے گھر کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ زندگی پھر سے معمول پر آنا شروع ہو گئی، مگر ابھی اس حادثے کے نقوش ہمارے ذہنوں سے مٹے نہیں تھے اور اس بات کو ابھی 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے، ہمارا گھر بھی ابھی مکمل طور پر تعمیر نہیں ہوا تھا کہ اچانک 11 مارچ کی صبح راولپنڈی سے فون آیا کہ والد صاحب ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے ہیں۔ سن 2007 میں یہ حادثہ پہلے حادثے سے بھی بڑا تھا۔ ہمارے گھر میں اس دن قیامت کا سماں تھا۔ مجھے وہ منظر اب بھی یاد ہے۔ والد صاحب کی میت لائی گئی اور ہم بہن بھائی جن کی عمریں بہت کم تھیں والد کو مٹی تلے جاتے دیکھا۔ یہ بہت مشکل وقت تھا۔ اس مشکل وقت میں الحمدللہ ہمارے رشتہ داروں نے بہت ساتھ دیا اور والد صاحب کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ بالخصوص میرے ماموں نے تو حق ادا کیا۔ وقت سب تکلیفیں کم کر دیتا ہے۔ میں نے مڈل تک تعلیم گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ڈھک سے حاصل کی۔ مڈل میں نے بہت اچھے نمبر لیے اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ چونکہ میرے نمبر بہت اچھے تھے تو وہاں بہت سے سکولز کی طرف سے اصرار تھا کہ میٹرک کی تعلیم انہی کے سکول سے حاصل کروں۔ ان سکولز کے مالکان بہت اچھے جاننے والے تھے، اس لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ کس سکول میں جاؤں۔ ماموں نے اس صورتحال میں میری امی کو مشورہ دیا کہ میں آغوش اٹک چلا جاؤں، کیونکہ وہ یتیم بچوں کا ادارہ ہے۔ وہاں نہ صرف تعلیم کے وسائل اور اخراجات کا مسئلہ حل ہو جائے گا بلکہ اچھا یہ ہوگا کہ یہاں کے اسکول کے مالکان بھی ناراض نہیں ہوں گے۔ کسی اور شہر جانا اور وہاں رہنا ایک بڑا فیصلہ تھا۔ نہ یہ میرے لیے آسان تھا نہ ہی امی کے لیے، اور پھر اجنبی لوگوں میں جا کر رہنا جہاں کوئی جانتا بھی نہیں، اور پھر ماں کے ذہن میں کتنے وسوسے جنم لیتے ہیں کہ نہ جانے وہ کیسا سلوک کریں گے، کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، کیسے رکھیں گے۔ میرے ماموں مجھے لے گئے یہ کہہ کر کہ چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن وہ مجھے وہاں داخلہ کروا کر شام کو چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ تب پتا چلا کہ مجھے تو اب یہی رہ کر پڑھنا ہے۔ اگلے دن ٹیسٹ ہوا اور میں 9ویں جماعت میں داخلے کا اہل ہو گیا۔ اب مجھے وہیں رہنا تھا۔ یہ مشکل وقت تھا، گھر سے دور، اجنبیوں کے ساتھ۔ ہر روز ایسا لگتا کہ کل ضرور میں گھر چلا جاؤں گا، لیکن آہستہ آہستہ میں وہاں ایڈجسٹ ہو گیا۔ آغوش کا ایک معمول تھا، سب نظم و ضبط کے ساتھ رہتے، دل لگنے لگ گیا۔ آغوش میں ہمیں بھرپور تعلیمی ماحول ملا۔ ہمارا سکول ہیرا ماڈل سکول تھا۔ صبح اسمبلی اور اس میں ہماری ڈیوٹیاں اور پرفارمنسز، کلاسز اور پر وہاں کی مختلف سرگرمیاں۔ ساتھ والی مسجد میں ناظرہ اور حفظ کا وقت ہوتا تھا، پھر ٹورنامنٹس اور مختلف مقابلے۔ اس کھیل کود نے بہت کچھ سکھایا۔ وہیں پر ایک پروگرام میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ایک میں انضمام الحق سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ بہت متاثر کن ملاقات تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی ایک ویژن کے مطابق گزاری اور کچھ کر کے دکھایا۔ ان سے مل کر مجھے یہ شعور آیا کہ زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یہی مقصد انسان کو کچھ بڑا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
آغوش میں ایک دفعہ کریئر کاؤنسلنگ کا پروگرام ہوا۔ اس میں ہمارے ٹیسٹس اور انٹرویوز کے بعد بتایا گیا کہ کون کیا اچھا کر سکتا ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہوں، لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ مجھے علم نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، بہرحال میں نے میٹرک میں اچھے نمبر لیے تو آغوش نے پنجاب کالج میں FSc پری میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا۔ یہ میرے لیے زندگی کا نیا موڑ تھا۔ ایک بہترین کالج میں داخلہ اور اس کے اخراجات تو شاید آغوش کے بغیر ممکن ہی نہیں تھے۔ میں نے دل لگا کر پڑھائی کی۔ حماد خلیل ایک روشن ستارہ آغوش کے پلیٹ فارم سے ہمارے پاس پری میڈیکل کا طالب علم تھا، اور ڈیورنگ ہز کورس آف اسٹڈی میں نے اس کو نہایت ایک نرم گفتار، حلیم طبیعت اور آئسولیشن میں رہنے والا اسٹوڈنٹ کے طور پہ پایا۔ FSc میں بھی اچھے نمبر لیے اور UHS کا امتحان دیا۔ یہ مشکل امتحان تھا، بڑی محنت کی، لیکن انٹری ٹیسٹ کا ایگریگیٹ کم بنا، لہٰذا گورنمنٹ کالج میں میرا داخلہ ناممکن ہو گیا۔ اب میرا یہ خواب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا، کیونکہ گورنمنٹ کے علاوہ تو MBBS کی فیس ہی لاکھوں میں ہے۔ ایسے میں مجھے بتایا گیا کہ پشاور میڈیکل کالج میں آغوش طلباء کے لیے ایک سیٹ مخصوص ہے، اس لیے تم مقابلے کا امتحان دو۔ میں نے امتحان دیا، الحمدللہ امتحان میں کامیاب ہوا اور میرٹ لسٹ میں میرا نام آ گیا۔ یہ میرا آخری سال ہے، چند ماہ میں میں ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ اب کبھی میں سوچتا ہوں تو یہ سب خواب نظر آتا ہے۔ کہاں وہ کچا سا گھر جو زلزلے کی نظر ہوا، پھر یتیمی کی کیفیت اور بے سر و سامانی، اور کہاں ایک مہنگے ترین ادارے میں تعلیم اور اس کی تکمیل۔ آج مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ملک خوبصورت ہے۔ میرے دل سے ان کے لیے ہمیشہ دعائیں ہی نکلیں گی۔ یقیناً میں بھی اس نیکی کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھوں گا، انشاءاللہ۔